کے اسٹیج سے نقیب اہل سنت مولانا طارق رضا صاحب قبلہ، برادر کبیر حافظ نوسار شاہ قبلہ اور ذی وقار علماء کرام حفاظ کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين ما شاء الله، والصلاة والسلام على من كان نبيا وعادم بين الماء والتين ما شاء الله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين ما شاء الله، ما شاء الله۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم وبلغنا على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرات، شرع شام سے لے کر اب تک آپ نے علماء کے خطاب سنے، شعراء کی نعتیں سنی، علامہ طارق صاحب کی نظامت آپ سب نے سنی۔ رات کے 11:30 بج رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی چند منٹ کے بعد خطیب ہند و نیپال، عالم نوجوان حضرت علامہ مفتی الشاہ مفتی لیاقت حسین خان قادری ماشاءاللہ برکاتی کا آپ سب کو ابھی خطاب سننا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ نصیحت چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ اللہ اللہ، چند منٹ میں مجھے بھی آپ کی خدمت کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ، اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ سب بڑے اچھے سنتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن انہی چند منٹوں میں مجھے بھی اس چیز کا احساس ہوگا، اور علماء جو بیٹھے ہیں انہیں بھی اور آنے والے خطیب کو بھی، کہ آپ کس طریقے سے سنتے ہیں اور کس طریقے سے سننا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کنز الکرامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ماشاءاللہ، عرض کرتے ہیں، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دو سے سریا کر دیا۔ کیا بات ہے۔ اور یا رسول اللہ، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، کیا بات ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ۔ اور یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب،
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کونین کے دولہا رحمت للعالمین تاجداروں کے تاجدار انبیاء کے سردار احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ جن کی شہرت عرش پر جن کی شہرت فرش پر جن کا سینہ انا اعطینا کل کوثر جن کی زلفیں والضحی واللیل جن کا چہرہ ما زاغ البشر. آئیے اس نبی کی مقدس بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا ملدانا مولانا محمد وبارک سلم و صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ. میں نے آپ کو درود پاک پڑھا. میں نے چند لوگوں کو پیچھے دیکھا چونکہ میں کھڑا ہوں مجھے دکھائی پڑ رہا ہے وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں آئے اور میلاد میں ہم اور آپ کیوں جاتے ہیں بیٹا میلاد میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں اور اپنے نبی آخری پیغمبر دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. ہر روز آپ کام پہ نکلتے ہیں ہر روز دنیا کی چیزوں میں آپ مشغول رہتے ہیں درود پاک پڑھنے کا آپ کو موقع حاصل نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خوش لگے اعلیٰ حضرت. ادھر نہ دیکھیے آپ کوئی نہیں رہا میں نعرہ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ بچے سے کہہ سکوں بیٹا خاموش بیٹھو. میں تمہیں سے کہہ رہا ہوں اس لیے تمہیں پیچھے کرنا چاہ رہا تھا کہ تم لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے. سمجھ لو چپ چاپ بیٹھو خاموش بیٹھو. آپ محفل میں اس لیے آئے ہیں کہ کثرت سے اپنے نبی پر درود پاک پڑھیں اپنے نبی کا ذکر سنیں نبی کی تعریف سنیں. اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی یادیں منائی جا رہی ہیں. اپنے محبوب کا ذکر سن کر کے اپنے دل کو تر و تازہ کریں اور بتائی ہوئی ایک بات پر عمل کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے. آج ہم اور آپ درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں کرتے. ہم اور آپ جب بھی کہیں پر بیٹھتے ہیں دنیا کی تمام تر فضول باتوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں دنیا کی تمام تر چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے آقا نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن جمعے کی نماز میں جائے اور نماز جمعہ سے پہلے 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب. ماشاءاللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد. کیا بات. آپ نبی کی میلاد میں وہ نبی جو تمام نبیوں کا نبی بے شک بے شک اس نبی کی میلاد میں بیٹھے ہیں جس نبی کا میلاد فرشتوں نے منایا. کیا بات ہے واہ واہ. جس نبی کا میلاد صحابہ نے منایا جس نبی کا میلاد رب کعبہ نے منایا اور یہی نہیں جس نبی کا میلاد اسی نبی نے خود منایا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ. ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ آپ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دن کوئی مخصوص دن ہے کیا اس دن پہ روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ پیر ہی کے دن اللہ نے مجھے دنیا پر تولد کیا. میرا نبی بھی اپنا اللہ اللہ اللہ. لفظ میلاد نبی کی پیدائش کا نام ہے.
اللہ کے رسول کی آمد جس دن ہوئی اسی دن میلاد منایا گیا ماشاءاللہ. اور نبی کی پیدائش کا نام ہی لفظ میلاد ہے. اللہ کے رسول کی پیدائش. کیا بات ہے, واہ واہ. آج ہم اور آپ ماہ ربیع النور کے مہینے میں حاضر ہیں. میں نے قرآن مقدسہ کی ایک جز کی تلاوت کی. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے سچے رسول ہیں, اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, اللہ کے سچے دوست ہیں, اللہ کے سچے نبی ہیں. آج ہم اور آپ اسی نبی آخر الزماں کی امت میں ہیں. آج ہم اور آپ اسی نبی آخر الزماں کا صدقہ کھاتے ہیں. آج ہم اور آپ اسی نبی الزماں کے جو ہے نقش قدم پر چلتے ہیں. آج ہم اور آپ اسی نبی آخر الزماں کے صدقے توسل سے رب مولا کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں. آج ہم اور آپ اسی نبی کے صدقے میں جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بریز ہو کر کے دعائیں کرتے ہیں. اے پروردگاری عالم, آخری نبی کے صدقے سے میری خطاؤں کو معاف کر دے, میرے گناہوں کو بخش دے. توبہ قبول ہوتی ہے. اور ہمیں اور آپ کی نہیں, آدم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو 300 برس تک آدم اسی زمین پر روتے رہے. آپ کی توبہ قبول نہ ہوئی. ایک دن آدم کے دل میں خیال آیا, جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا, میں نے اپنی آنکھ کھولی تھی تو میں نے آسمان کے پردوں پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جنت کے درخت کے پتوں پر محمد الرسول اللہ کا نام لکھا دیکھا تھا. آدم کے دل میں خیال آیا, رب مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار اس نام والے کے صدقے میں میری توبہ کو قبول کر لے. 300 برس کے بعد آدم کی توبہ قبول ہوئی. محمد الرسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آج ہم اور آپ محمد رسول اللہ کی امت میں ہیں. سب سے بڑے خوش نصیب یہ ہیں کہ اللہ نے نبی آخر الزماں کا امتی بنایا. اور دیگر انبیاء کی تاریخ پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت شیش, تمام انبیاء اس دنیا پر آئے. ان کی قومیں ہوئیں, انہوں نے تبلیغ اسلام پیش کیا, اللہ اللہ اللہ, اپنا کلمہ پیش کیا, اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا. چند لوگوں نے مانا, نبی دنیا سے گئے, ماننے والے چلے گئے. لیکن محمد الرسول اللہ کی عظمت پر قربان, اللہ نے عرب کی سرزمین پر پیدا کیا. پوری عالم کائنات میں محمد الرسول اللہ کے نام کا ڈنکا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم سے سریا کر دیا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. ایک بچہ عرب کی سرزمین پر پیدا ہوا, پورے عالم کائنات کے اندر روشنی پھوٹ گئی. پوری عالم کائنات کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز ہوئی. آج ہم اور آپ نبی آخر الزماں کے امتی ہیں, یہ فخر کی بات. بے شک بے شک, حق ہے. عیسیٰ کی امت آئی, ان کے نبی نے اپنی امت کے لیے بددعا کی کہ اے اللہ میری امت کو غرق کر دے. اللہ اللہ. نوح کی امت آئی, ان کے نبی نے ان کی اپنی امت کے لیے بددعا کی, پروردگار میری امت کو تباہ کر دے. اللہ کے رسول کی عظمت پر قربان, محمد رسول اللہ اس دار فانی کے اوپر آئے, اونٹ کی اجڑی آپ کے پشتیان پر ڈالی گئی, دندان مبارکات کے شہید کیے گئے, طرح طرح کی ادائیں تھی, لیکن کملی والے آقا کے ساتھ, کملی والے آقا نے جب بھی رب مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا تو یہی کہا, پروردگار میری امت کو نجات میں بخش دے. اے اللہ میری امت شیعہ ہے, اس کی بخش دے. نعرے تکبیر, کھڑے ہو کے استقبال کریں, کھڑے ہو کے ایک بیٹھ. نعرے تکبیر, نعرے
جو چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ جلسہ کامیاب کرنے کے لیے کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ پروردگار میں ایک دعا بھی کر دوں، جتنے لوگوں نے اس محفل کو کامیاب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، پروردگار تو ان کی زندگی کو کامیاب بنا دے۔ حضرات، پر جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، بس تھوڑی سی گزارش میں آپ سے کروں گا، آپ لوگ پیچھے سے آگے آ جائیے، میرے بھائی آگے آ جائیے۔ آپ نے نبی کی محفل کامیاب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، اگر آپ آگے نہیں آئیں گے میں سمجھوں گا کہ آپ فراڈ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، محبت آقا سے نہیں کرتے ہیں۔ سچی جو محبت کرتا ہوگا انشاءاللہ ہاتھ بھی اٹھائے گا اور وہ آگے بڑھ کے انشاءاللہ حضرت کی تقریر بھی سماعت کرے گا۔ آئیے آگے کی کرسی بھریے، آگے کی کرسی بھریے، پیچھے سے آگے آئیے، ہاں پیچھے سے آئیے، یہاں سے کرسی بھریے، یہاں سے کرسی بھرنا شروع کر دیجیے، ماشاءاللہ۔ آئیے آئیے، کوئی گھر جانے کی کوشش نہ کرے، یہ موقع ہر بار نہیں ملتا ہے۔ ہندوستان سے لے کے نیپال تک جس کے ڈنکے بجتے ہیں ماشاءاللہ، تاریخ لینا آسان نہیں ہے، 6 مہینہ بھی پہلے تاریخیں ہوتی ہیں۔ وہ شاندار جاندار مقرر آپ کے یہاں آیا ہے، رات صرف تقریر نہیں کرتے ہیں بلکہ الحمدللہ جب کلام پڑھتے ہیں تو طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اب ماشاءاللہ وسیم بھائی کے بعد فوراً آپ تقریر بھی سنیں گے، چاہے نیپالی زبان میں، اردو زبان میں، جس زبان میں چاہیں گے اشارہ کریں گے، حضرت اس کو بھی پیش کریں گے۔ جی بیٹھے بیٹھے بیٹھے۔ آپ سب بلبل نیپال و ہند حضرت علامہ مفتی لیاقت حسین صاحب کی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بھی چند منٹ کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا، اور اگر آپ کو ناشری بھی سننی ہے تو حضرت سے سن سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اللہ نے حضرت کو ہر ایک چیز سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے سینے میں تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے، جو آپ ناشریف تقریر کسی بھی بھاشا میں کسی بھی چیز پر آپ سننا چاہیں فرمائش کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا ملجنا مولانا محمد مبارک سلیم و صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے میلاد میں حاضر ہیں، نبی کا میلاد سننے کے لیے آئے ہیں، نبی کا میلاد پڑھتے ہیں ہم، اور نبی کا میلاد مناتے ہیں ہم، اور نبی کے میلاد میں حاضری دیتے ہیں۔ آج ہم اور آپ دنیا انسانیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے انبیاء اس دنیا پر آئے، اس دنیا کے اوپر ان انبیاء کی امتیں رہیں، لیکن کسی نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی تو اس کی امت آج دنیا کی نسلوں میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ کسی نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی تو اس کی امت غرق ہو گئی، کسی نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی تو اس کی امت تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ کرم والا کرم ہے اس نبی آخر الزماں کا کہ جس نبی نے طرح طرح کی مصیبتیں جھیلی لیکن پھر بھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو رب کی بارگاہ میں یہی التجا کی، اے پروردگار عالم میری امت پر رحم فرما، اے پروردگار عالم میری امت پر کرم فرما، اے پروردگار عالم میری امت گنہگار ہے، سیاکار ہے، لیکن پروردگار عالم بخشنے والا کو پروردگار ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ نبی کے میلاد میں حاضر ہیں۔ آج علماء، آپ کی مسجد کے امام اگر آپ کے پاس نبی کی میلاد کے لیے 10 روپیہ آپ سے مانگنے جاتے ہیں، آپ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، اے پیارے نبی کا میلاد منانے کے لیے آپ کو 10,000 کی حیثیت اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ سے کوئی نہیں کہتا آپ خرچ کریں۔ اگر نبی کا میلاد آپ کو منانا ہے تو آپ 10 روپیے لے کر کے کسی بستی کے کسی جگہ پر نکل جائیں، چند چیزیں لے کر کے اپنے دوست و احباب میں ان چیزوں کو تقسیم کریں، اور اگر کوئی دوست آپ کا پوچھتا ہے اے میرے بھائی یہ کس خوشی میں بانٹ رہے ہو تو آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی آمد کا صدقہ ہے، یہ نبی آخر الزماں کی آمد کے صدقے میں اللہ کے رسول کی آمد کا صدقہ۔ کیا بات ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں اور آپ نہیں مناتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ صفیہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر سے باہر نکلی تو ابو لہب جو آپ اسلام کا سب سے بڑا دشمن دروازے پر بیٹھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی
جب خبر حضرت صفیہ علیہ صدیق تو اس کے سامنے اس کے گھر میں ایک لونڈی تھی جس کا نام سوریہ تھا. اتنا خوشی میں جھوما اس نے 2 انگلی اٹھائی اور اپنی باندھی اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. واہ واہ. جب ابو لہب مرا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیف حالک تیرا کیا حال؟ اللہ اللہ اللہ. ابو لہب کہتا ہے اے پوچھنے والے اگر تو نے پوچھا ہے تو سن میرا حال بہت برا ہے بہت خراب ہے. ہر روز طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ ابو لہب کہتا ہے جب میرے بھتیجے محمد کی پیدائش ہوئی اس کی آمد کی خوشی میں نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے اپنی لونڈی سوریہ کو آزاد کیا. جب پیر کا دن آتا ہے عذاب کے فرشتے مقرر ہوتے ہیں تو وہ انگلیاں سامنے آ کر کے عذاب سے مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اندازہ کریں جب ایک اسلام کا دشمن ایک گستاخ رسول ایک کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دے تو اللہ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے. ہم سنی مسلمان اپنے تن من دھن سے نبی کا میلاد منائیں تو قسم خدا کی ہماری دنیا بھی سمجھ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں آپ سب نے بڑی محنت و مشقت کی دور و دراز سے علماء بلائے. ابھی حافظ توفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت کی تاریخ ملنا بہت مشکل کا کام ہے. یہ آپ سب کی خوش نصیبی تھی اور حافظ توفیق صاحب کی محنت تھی کہ حضرت کے پاس انہوں نے فون کیا حضرت نے لبیک کہا آپ کے بیچ تشریف لائے. آپ سب جس محبت جس لگن کے ساتھ سنتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایسا خطاب آپ سنیں گے کہ آپ لاجواب ہو جائیں گے. آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہاں ایک بار ہماری بستی محمد پور میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں فلاں جگہ سے علماء آئے تھے عالم صاحب آئے تھے انہوں نے ہمیں کچھ درس دیا تھا. اس محفل میں آئے ہیں ان علماء کے چہرے کی زیارت کریں اور جو یہ بتائیں کچھ لے کے جائیں آپ اس پہ عمل کریں تاکہ کل میدان حشر میں بھی کام آئے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو حمد سے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. استغفار اللہ ربی ومن کلی ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.